السلام علیکم ویئرس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان کی فضیلت۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا مہینہ ہے، جبکہ غریب کو اپنی غربت کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، تو وہیں پر چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، جب بڑے اٹھتے ہیں روزے کے لیے تو بچے بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ سحری بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ فجر کی نماز میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فکن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے لیکن وہ نہ تو اپنی دنیا بدل سکے اور نہ ہی اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر سجایا جاتا ہے اور اس کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، اور اس ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور اس کے جو کواڑ ہوتے ہیں، کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایک پیاری سی میٹھی سی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور داروغہ جنت سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے، تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ اے خوبصورت اور خوبصورت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ رضوان الجنہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے امت محمدی کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور داروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ دوزخ کے دروازے امت محمدی کے لیے بند کر دو۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش جنات کو، شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اس دینے والے کے تو اس مہینے میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے فیض بھی نہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں آپ کہ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والے ہی اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور پھر جو اعلان کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ کیوں کہتا ہے وہ فرشتہ اعلان؟ کیونکہ اس
اللہ تعالیٰ جو ہیں لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں سے شامل ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو یہ اعلان جو ہے وہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان المبارک کی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، جس کے ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے، تو وہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس رات میں قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو۔ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری کیا ہے کہ رمضان شروع جیسے ہی ہوتا ہے تو اس وقت شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے فرشتے جو ہیں وہ سحر سے افطار تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، رمضان میں ہر روز اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد ہی میرے بندے پر سے تکلیف اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں سب روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے نا رمضان شریف کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب رمضان شریف میں جہاں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہیں اس ماہ مبارک کے ہماری زندگی پر، ہماری جسمانی، ہماری روحانی، اخلاقی لحاظ سے بھی ہم پر بے شمار مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، جو عموماً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے دل و دماغ سے اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہمارے معاشرے میں ہر طرف بھلائی کا نور پھیل جاتا ہے۔ مسجد سے جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی جو سارا سال مسجد سے، نماز سے دور رہتے ہیں، اپنے سروں پر ٹوپیاں لگائے، رومال اوڑھے، پورے خلوص کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور نیکی کے اس موسم میں پھر ان کو خود ہی برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ان کا رجحان جو ہے وہ نماز روزے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرم سے کہ اس مبارک مہینے میں جو سال بھر گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیشہ کے لیے نمازی اور نیک بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ نماز روزے کے پابند ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے، تو گویا رمضان میں اتنی زیادہ رحمتیں اور اتنی زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے اور ہمارے شعور سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ جی، تو رمضان کے اس مبارک ماہ کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنا کوئی بھی لمحہ بیکار نہیں جانے دینا چاہیے، ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے ایک ٹائم اپنا فکس کر لیں، تاکہ جو ہے اتنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں جس میں ہم زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ نماز قرآن کو دیں، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کو دیں،
تاکہ ہماری آخرت بھی سنور سکے اور ہم اس رمضان کے جو ہے مہینے سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔